بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آغاز کائنات کے موضوع پر ایپیسوڈ نمبر 3 میں دہریہ اور مادہ پرستوں کے مادہ کے از خود وجود میں آنے اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آئیے ان باطل نظریات کے رد میں انسانی عقل و دانش اور خود موجودہ سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں ایک بے لاگ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا کوئی باخبر اور استدلالی ذہن یہ باور کر سکتا ہے کہ جامد و بے شعور مادہ کسی حادثے کے نتیجے میں از خود وجود میں آ جائے اور کسی کارفرما قوت کے بغیر ایک منظم نظام میں ڈھل کر از خود نامعلوم فطری قوانین کی پابندی شروع کر دے؟ دوستو، یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ انسانی عقل صاف گواہی دیتی ہے کہ کسی موجود شے کا اپنا ہی موجد و خالق ہونا عقلاً محال ہے، کیونکہ ایک شے جو ابھی تک موجود ہی نہیں ہے اور خود حالت عدم میں ہے، لا شیء ہے، وہ خالق نہیں بن سکتی، کیونکہ ابھی تو وہ خود سرے سے موجود ہی نہیں، کجا یہ کہ وہ نئی وجود میں آنے والی اشیاء کی موجد و خالق بن جائے۔ دوستو، اگر کوئی شے از خود پیدا ہو سکتی ہے اور تخلیق کی قوت سے متصف ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، تو پھر کائنات کے ہر ذرے کو خدا کی تخلیقی صفت سے متصف ماننا پڑے گا۔ ہر ذرہ اور ہر ایٹم اپنی اپنی جگہ پر خدا تسلیم کرنا پڑے گا، مگر یہ بہت عجیب قسم کا خدا ہوگا جو خود مادہ سے ہی بنا ہوگا اور مادہ سے بلندتر بھی ہوگا، جو خود فطرت میں سے ہوگا اور مافوق الفطرت بھی ہوگا، جو خود خالق بھی ہوگا اور مخلوق بھی۔ ایسا خدا خود حاکم بھی ہوگا اور محکوم بھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسے مومل تصور خدا کو تسلیم ہی کیوں کیا جائے جس میں ہر لحاظ سے عقلی و منطقی جھول ہو؟ دوستو، جدید دور کی سائنسی تحقیقات نے مادہ پرستوں کے ان نظریات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کوئی ایک ذرہ جس کو اپنا ہی خالق یا مالک سمجھ لیا گیا ہے، وہ تنے تنہا تو اپنا وجود تک برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اپنے وجود کے لیے وہ خود دوسرے ذروں کا محتاج ہے۔ یوں ہر ذرہ اپنے وجود کے لیے کسی خارجی مدد کا محتاج ہے، تو وہ ذرہ جو اپنے تئیں خود اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی یا کسی دوسری چیز کی تخلیق اور دوام کے عمل کو کس طرح نبھا سکتا ہے؟ ناظرین، آئیے مادے کے پوسٹ مارٹم کو جاری رکھتے ہوئے اس کی ماہیت کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مادہ دراصل سالموں یعنی مالیکیولز اور انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹموں کا مجموعہ ہے، اور سائنسی تحقیقات ثابت کر چکی ہیں کہ خود ایٹم کے ترکیبی حصے پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران اپنے اپنے دائرے میں ایک ضابطے کے پابند نظر آتے ہیں، اور ان کے مختلف طریقوں سے انضمام، ان کی تعداد اور کمال ترتیب سے ہی کوئی چیز سونا بن جاتی ہے، کوئی چاندی، کوئی لوہا، تو کوئی زندگی سے بھرپور ایک جاندار خلیہ۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران جیسے پارٹیکلز کا وجود کہاں سے آ گیا، اور کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے میں ان کی ترتیب اور ترکیب کس طرح اور کس نے پیدا کی؟ دوستو، سائنس کی انہی تحقیقات، نت نئے مشاہدات اور نظریات سے ایسے ناقابل یقین حقائق سامنے آئے ہیں کہ نیوزک آئٹن جیسے دہریے کو بھی بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا۔ کائنات پر ناقابل تبدیل قوانین کی حکومت ہے۔ ستاروں کی حکومت
موسموں کا تغیر، شب و روز کا اختلاف اور مرگ و حیات کا سلسلہ انہی قوانین کے تحت قائم ہے۔ یہ قوانین فطرت کے نام سے مشہور ہیں، اور اگر خدا کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو صرف اس حد تک کہ وہ محرک اول تھا۔ دوستو، اسی طرح کائنات اور اس کے عظیم الشان نظم کے سامنے بے بس آئنسٹائن کو بھی بالآخر یہ کہنا پڑا کہ سائنس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ جو کچھ ہے وہ طبعی قوانین کا نتیجہ ہے۔ اور ناظرین، here arises a big question، اور وہ یہ کہ یہ فطری قوانین بالآخر آئے ہی کہاں سے؟ ان کو بنانے والا کون تھا؟ تمام مظاہر فطرت آخر انہی قوانین کے تابع کیوں ہیں، اور ان قوانین سے پہلے کیا تھا؟ دوستو، جو لوگ ان قوانین کو محض بلائنڈ فورسز کہتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں بتا پائے کہ یہ اندھی طاقتیں اپنے راہ سے کبھی بھٹکی کیوں نہیں؟ ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا کہ سورج کبھی مغرب سے طلوع ہوا ہو اور چاند کبھی اپنی ڈیوٹی بھول کر کسی دن رات کو نمودار نہ ہوا ہو؟ اسی طرح چڑیا کے انڈے سے کبھی کبوتر کیوں نہیں نکلا، اور کیکر کے درخت کے ساتھ کبھی آم کیوں نہ لگ سکا؟ دوستو، سیب کو نیچے گرتے دیکھ کر نیوٹن کو کیوں یہی گمان گزرا کہ زمین کی کسی کشش یا کشش ثقل نامی چیز نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے؟ اسے یہ خیال کیوں نہ آ سکا کہ یہ کشش ثقل جو بھی قوت یا طاقت ہے، آخر اسے پیدا کس نے کیا ہے، اور اس کشش اور زمین دونوں کا محرک کون ہے؟ دوستو، انسانی عقل دہریت اور مادہ پرستی کے حوالے سے اپنے غور و فکر اور وجدان کے جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لے، وہ بالآخر اس بات پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے کہ اس بزم کائنات کا عظیم الشان نظام بغیر کسی کار فرما قوت اور کسی مدبر و خالق ہستی کے بغیر چل رہا ہے۔ دوستو، وہ دانا و بینا ہستی بالآخر کون ہے؟ وہ ہستی جس نے یہ ساری بزم کائنات سجائی، اس کا جواب خود اس کائنات کی بے مثال وحدت میں موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ایک ہی نظام، ایک ہی بندھن، حتیٰ کہ حرکت کی بھی ایک ہی شکل میں پروئی ہوئی ہے، اور یہ عظیم الشان نظام وحدت اس بات کی کھلی کھلی شہادتیں دے رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی مالک، ایک ہی منتظم اور ایک ہی رب ذوالجلال ہے، جو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پس اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، وہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ دوستو، یہ عظیم الشان بزم کائنات اس عظیم ترین ہستی نے کس طرح سجائی، اس کا صائب اور تسلی بخش جواب بھی اسی ہستی نے اپنی کتاب قرآن مجید سورۃ الطلاق میں یوں فرمایا ہے: یقیناً اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز مقرر فرما دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر تناسب قائم کیا، اور وہ جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اسے فطری ہدایت عطا فرمائی۔ دوستو، فطری ہدایت یا فطری جبلت، جس کو ہم فطری قوانین کہہ سکتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ خداوند کریم کا انداز تخلیق کیا ہے؟ کس طرح وہ عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لایا؟ تخلیق کے مدارج کیا تھے؟ اور سائنس نے جس عمل کو بگ بینگ کہا، وہ کیا خدائی راز تھا؟ زمین و آسمان اور سورج چاند ستاروں کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ خلوی یا انسانی زندگی کی ابتدا کس طرح ممکن ہوئی؟ نظام فلکیات اور سائنس کے بتائے آئے روز کائناتی پھیلاؤ کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، اور کائنات کے اختتام
اور اسلامی تصور قیامت سے کیا مراد ہے، ان سب سوالات کے جوابات اسی موضوع پر آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں دیے جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور میرے چینل انسائٹ آف غزالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔